شب قدر میں 4 لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ وہ 4 لوگ کون کون سے ہیں؟ آئیے آج میں ان 4 لوگوں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ حدیث کی کتاب ہے، میں اس میں سے حدیث پڑھ رہا تھا تو یہ حدیث میرے سامنے آئی جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے 4 لوگوں کا ذکر فرمایا جن کی شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ حدیث بڑی ہے، میں حدیث کا وہ حصہ آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے 4 لوگوں کا ذکر فرمایا۔ وہ 4 لوگ کون کون سے ہیں؟ آئیے حدیث سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جس رات شب قدر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے کہ وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبے کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، 100 پر ہیں، جن میں سے 2 بازو کو صرف شب قدر کی رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں، یعنی اس کونے سے لے کر دنیا کے دوسرے کونے تک۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات میں کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں اور مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ فرشتے شب قدر میں عبادت کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت، اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مسلمانوں کی ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ جو دعائیں مسلمانوں نے مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں اور ضرورتوں کا کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ 4 لوگوں کے علاوہ اللہ نے سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ اکرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوا، سنیے گا ذرا، ارشاد ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو۔ ہر ایک کی مغفرت ہو جاتی ہے شب قدر میں، لیکن وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، جو شراب پینے والا ہو، اس کی شب قدر میں مغفرت نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ توبہ کر لے کہ اللہ آئندہ اب میں کبھی شراب نہیں پیوں گا، مجھے معاف فرما دے، تو اسی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا نمبر 1 جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، جو اپنے پیرنٹس کا نافرمان ہو، تو دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، ہاں وہ اپنے اس گناہ سے توبہ کر لے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہو، رشتہ داری کو توڑنے والا ہو، انہوں نے ہمیں نہیں پوچھا تھا، اب ہم بھی ان کو نہیں پوچھیں گے، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، ہم بھی ان کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے، انہوں نے ہم سے نہیں رکھا تو ہم بھی ان سے نہیں رکھیں گے، ان سے ہمارا تعلق ختم ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تیسرا وہ شخص جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہو۔ ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، وہ ہم سے توڑ رہا ہے، وہ توڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے نام اعمال کے ذمہ دار ہے، ہم اپنے نام اعمال کے ذمہ دار ہیں۔ ہم اپنے رشتہ داری کا حق ادا کریں، سامنے والا کیا کر رہا ہے اس سے ہمیں مطلب نہیں کرنا چاہیے۔ جب رشتہ داری اللہ کے لیے جوڑی جاتی ہے تو پھر شکوے شکایتیں نہیں ہوتے ہیں، لیکن جب رشتہ داری اپنے فائدے کے لیے، صاحب اس نے ہمیں نہیں پوچھا، ہم بھی اس کو نہیں پوچھیں گے، اس اینگل سے جب رشتہ داری کو نبھایا جاتا ہے تو پھر یہ شکایتیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو رشتہ داری کو جو توڑنے والا ہوتا ہے، جوڑنا وہ چاہتے ہی نہیں ہے، بنانا وہ چاہتے ہی نہیں ہے، بنانے کی کوشش بھی نہیں کرتا ہے، رشتہ داروں کے حق ہی نہیں ادا کرتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے تیسرا وہ شخص جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہے، اس کی بھی شب قدر میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو، جو کینہ رکھنے والا ہو، حسد جلن کرنے والا ہو۔ کینہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں کسی کے بارے میں برائی ہو، اس سے ہم جلتے ہوں، کڑتے ہوں، نفرت کرتے ہوں، اس کا برا چاہتے ہوں، اس کا گھاٹا چاہتے ہوں، اس کا نقصان چاہتے ہوں، تو یہ کہا جاتا ہے کینہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نمبر 4 وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں رشتہ داری کو توڑنے والا ہو، تعلق ختم کرنے والا ہو، جلن حسد رکھنے والا ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا جن کی شب قدر میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 1 جو شراب کا عادی، نمبر 2 جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے، نمبر 3 جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہے، نمبر 4 جو کینہ رکھنے والا ہے، کسی دوسرے مسلمان سے جلن اور حسد رکھنے والا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ہم اپنے دل کو صاف کریں، اور اگر ہم ان 4 لوگوں میں آتے ہیں تو اللہ سے توبہ کریں،
اپنے دل کو صاف رکھ لیں. رشتہ داری اگر ہماری کسی سے ٹوٹی ہوئی ہے تو اللہ سے توبہ کر لیں کہ اللہ میں رشتہ داری کو اب سے جوڑوں گا, مجھے معاف فرما دے. کیونکہ ایسے 4 لوگ اگر کوئی بھی ان 4 لوگوں میں آتا ہے تو اس کی شب قدر میں مغفرت نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو گناہوں سے توبہ کرنے کی اور شب قدر میں مغفرت اللہ سے مانگنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.